اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. کہاں؟ ہاں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی ان آیات میں تذکرہ ہے غزوہ احد کا. غزوہ احد، غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہیں. اگر آپ نے صحابہ کا لشکر بھیجا اور کسی کو اس میں آپ نے افسر بنا دیا، سالار بنا دیا اور خود آپ تشریف نہیں لے گئے، اس کو کہتے ہیں سریہ. کیا کہتے ہیں؟ سریہ. اور جس میں خود آپ تشریف لے گئے اس کو کہتے ہیں غزوہ. غزوات کی تعداد 21 ہے اور ان میں سے سب سے پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے اور سب سے آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے. غزوہ بدر کے بعد دوسرا غزوہ ہے غزوہ احد. یہ غزوہ احد پہاڑی کے دامن میں لڑا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں بنفس نفیس شریک تھے، اور یہ شوال کے مہینے میں پیش آیا تھا.
یعنی رمضان کے بعد عید کی 7 تاریخ، اور مکے کے مشرک خود مدینے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ مسلمانوں نے دفاع میں جنگ یہ لڑی، یعنی خود نہیں گئے لڑنے کے لیے، دشمن نے مجبور کیا۔ ظاہر احد پہاڑ کہاں ہے؟ مکے میں، مدینے میں؟ کہاں ہے؟ مدینہ طیبہ میں ہے۔ اور کہاں مکہ؟ یعنی 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مکے کے لوگ مدینے پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ میدان میں چل کے لڑا جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ نہیں، مدینے میں رہ کے مقابلہ کر لیا جائے۔ اتفاق سے اس مشورے میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی، چونکہ یہ بھی کلمہ پڑھتا تھا، یہ بھی موجود تھا، تو اس کی رائے بھی وہی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی، یعنی مدینے میں رہ کے مقابلہ کیا جائے، باہر نہیں۔ مگر بعض صحابہ میں جوش تھا، جو نوجوان تھے، کہ اگر باہر جا کے نہیں لڑیں گے تو دشمن یہ سمجھے گا بزدل ہیں۔ پھر شہادت کا شوق بھی تھا کہ شاید مدینے میں رہ کے لڑیں تو شہادت نصیب نہ ہو، میدان میں شہادت کے زیادہ چانسز اور امکان ہیں۔ بعض صحابہ ایسے بھی تھے جو بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، تو اس لیے ان کے اندر اور زیادہ جوش تھا۔ بدر میں تو نہیں شریک ہوئے، احد میں شرکت کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں لڑیں گے، مقابلہ کریں گے دشمنوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصرار دیکھا تو آپ اندر تشریف لے گئے، اور آپ نے زرہ پہنی۔ زرہ لوہے کا وہ لباس جو لڑائی میں پہنا جاتا تھا تاکہ تلوار کا اثر نہ ہو۔ بعض جو اکابر صحابہ تھے ان کو بہت احساس ہوا کہ اللہ کے نبی کی مرضی تھی مدینے میں رہ کے لڑا جائے، اور بلا وجہ لوگوں نے اصرار کیا ہے کہ باہر چل کے لڑیں، اچھی بات نہیں ہے۔ آپ جب اندر سے زرہ پہن کے تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا، حضور یہ ہم میں سے بعض کی رائے تھی، ویسے جیسی آپ کی مرضی۔ آپ نے فرمایا نہیں، نبی جب پہن لیتا ہے جنگی لباس تو اتارتا نہیں، اب تو چلو۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے نکلے، اور تعداد تھی 1000۔ جب ایک خاص مقام پر پہنچے تو عبداللہ ابن ابی منافق جو تھا وہ منافق تھا، اس کے ساتھ میں 300 لوگ اور تھے۔ اس نے عین موقع پر دھوکہ دیا اور یہ کہا چونکہ میری بات مانی نہیں گئی لہذا ہم تو لڑیں گے نہیں، ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو وہ 300 لوگوں کو لے کر کے مدینے واپس آ گئے۔ اب کتنے بچے؟ 700۔ دشمن کی تعداد 3000، یہ 1000 تھے، 1000 میں سے بھی 300 نکل گئے یا وہ نکالے گئے؟ وہ نکالے گئے، کیوں؟ وہ مخلص نہیں تھے، اللہ نے ان کو چھانٹ دیا۔ لیکن ان کا مقصد بھی کیا تھا؟ منافقوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی اسلام کا اظہار کر کے مسلمانوں کے راز معلوم کرنا اور دشمنوں کو پہنچانا، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ وہ چاہتا تو مدینے ہی سے شرکت نہ کرتا، لیکن مدینے سے جب لشکر روانہ ہوا تو ساتھ میں اور عین موقع پر 300 آدمی اس میں سے نکل گئے، تو اثر پڑے گا نہیں پڑے گا دوسرے لوگوں پر؟ یہاں 1000 تھے، اب 700 بچے۔ 700 جنگ احد میں رہے سرکار کے ساتھ،
اور 300 کون تھے جو جان بچا کر نکلے؟ صحابہ نے پہچانے، ویسے تو پہچان نہیں ہوتی کہ پکا مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے، لیکن ایسے موقع پر 300 آدمیوں کا نکل کے چلا جانا، اس سے صحابہ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں، مگر یہ لوگ پکے یہ منافق ہیں، منافقوں کا امتیاز ہوا۔ اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں تشریف لائے اور آپ نے جنگی ترتیب قائم کی، اور ایسی ترتیب کہ آج تک دنیا اس کی داد دیتی ہے۔ آپ نے احد پہاڑ کو پیچھے کیا اور اس کے بعد بائیں طرف احد پہاڑ کے اور ایک اور بائیں طرف ایک پہاڑی ہے چھوٹی سی، اور بیچ میں تھوڑا سا راستہ ہے آنے جانے کا، پیچھے پہاڑ اور بائیں طرف تھوڑا سا آنے کا راستہ اور پھر ایک پہاڑی۔ تو پیچھے تو پہاڑ تھا، ادھر سے دشمن آ نہیں سکتا، یہ جو راستہ ہے یہاں سے دشمن آ سکتا ہے، اس لیے پیچھے پہاڑی ہے، اور وہ جو چھوٹی سی پیچھے پہاڑ ہے اور جو بائیں طرف چھوٹی سی پہاڑی ہے وہ بڑی اہم جگہ تھی جنگی نقطۂ نظر سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 50 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، تیر انداز، تیر چلانے والے، کہ تمہاری ذمہ داری یہاں پہ کھڑے رہنا، اگر اس راستے سے دشمن آنے کی ہمت کرے تو تیروں سے مقابلہ کرنا اس کا۔ اور ان 50 پر جو آپ نے امیر مقرر کیا ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ، اور آپ نے جو تاکید کی تھی اس سے اندازہ لگتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی مبارک نگاہیں کیا دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری یہاں ڈیوٹی ہے، یہاں سے تمہیں ٹلنا نہیں ہے، حالات جنگ کے کچھ بھی ہوں، چاہے تم یہ دیکھو کہ مسلمانوں کی شکست ہو رہی پھر بھی یہاں سے نہ اترنا۔ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا جب تک تم لوگ یہاں پر رہو گے ہم غالب رہیں گے، ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ اس سے اس کی اہمیت بھی آپ نے صحابہ کے دل میں واضح کر دی، بٹھا دی، یہاں سے نہ ہٹنا۔ اب جنگ شروع ہوئی، پہلے ایک ایک آدمی مقابلے کے لیے نکلتا تھا، 9 آدمی بڑے بڑے بہادر مخالف فوج سے نکلے، اور ادھر سے صحابہ کرام نکلے ایک ایک کر کے۔ وہ 9 کے 9 آدمیوں کو صحابہ نے ڈھیر کر دیا، ان میں کوئی زندہ سلامت باقی نہیں گیا، باقی بچ کے واپس نہیں ہوا۔ جب یہ منظر دیکھا تو ہیبت طاری ہو گئی، اور پھر عام مقابلہ شروع ہوا۔ تھوڑی دیر میں منظر صاف ہو گیا، سارے دشمن بھاگ کھڑے ہوئے، ساتھ میں عورتیں بھی آئی تھیں۔ عورتیں کاہے کے لیے آئی تھیں؟ گانے گائیں گے، گانے بجائیں گے، اور ساتھ ساتھ اگر ہمارے فوجی اگر واپس ہوئے تو ان کو چوڑیاں پیش کریں گے۔ بزدل ہو، نکمے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ عورتیں بھی آئیں تھیں، جب وہ بھاگے تو عورتیں بھی بھاگی۔ عجیب بدحواسی کا منظر تھا۔ تھوڑی دیر میں منظر صاف تھا اور مسلمان غالب تھے اور دشمن مغلوب ہو کے بھاگ چکا۔ جب بھاگ گیا اب اس کا سامان پڑا ہوا ہے، جس کو کہتے مال غنیمت۔ مال غنیمت دشمن کا مال جو فری میں مل گیا، کہتے مال غنیمت سمجھ رکھا ہے کیا آپ نے؟ لوگ کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اس مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کیا، اب تو جنگ ختم ہو گئی۔ جب وہ مال غنیمت جمع کرنے لگے تو وہ جو صحابہ تھے 50 جو کہاں تھے؟ پہاڑی پہ تیر انداز، انہوں نے دیکھا جنگ ختم ہو چکی ہے، دشمن بھاگ چکا ہے، لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، لہذا
ہم لوگوں کو بھی اب یہاں سے اترنا چاہیے اور مال غنیمت کو ہم لوگوں کو بھی جمع کرنا چاہیے۔ یہ ان کا ارادہ ہوا۔ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو ان کے جو سردار تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی بات یاد نہیں ہے تمہیں؟ کیا کہا تھا؟ یہاں سے کیا؟ یہاں سے ہٹنا نہیں، بالکل ارشاد یاد نہیں ہے تمہیں؟ تو ان صحابہ میں اختلاف ہو گیا ہے۔ اختلاف کتنی خراب چیز ہے، اس واقعے میں یہ بھی دکھانا ہے اختلاف سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ اختلاف کیا ہوا؟ اختلاف بھی کوئی بری نیت سے نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، ہمیں یاد ہے آپ کا فرمان، آپ نے کہا تھا یہاں پہ ڈٹے رہنا، جمے رہنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جنگ ختم ہو جائے اور پھر بھی یہیں کھڑے رہنا۔ یہ مطلب تھا جب تک اندیشہ ہو یہ محاذ کو چھوڑنا نہیں۔ تو وہ تو نیچے اتر آئے، مگر 10 صحابہ ایسے تھے، انہوں نے کہا نہیں، جب تک اللہ کے نبی کہیں گے نہیں ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن جبیر بھی تھے اور ان کے 10 ساتھی۔ اب کیا ہوا؟ حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کے لشکر میں تھے، انہوں نے دیکھا ایسی جنگی ترتیب، حضرت خالد نے بہادر، اتنے جنگجو، مگر یہ منظر دیکھ کر کے دانت ہی پیستے رہ گئے اور ایک دم سے حیران ششدر، کریں کیا؟ ہاتھ پیر ہمارے بندھے ہوئے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ہماری پوری قوم شکست کھا گئی۔ حسرت کے ساتھ حضرت خالد میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک دم سے حضرت خالد کی نظر پڑی کہ وہ جو پہاڑی ہے اس پہ جو آدمی تھے پہلے زیادہ تھے، اب کچھ کم دکھ رہے ہیں۔ پہلے 50 تھے، اب کتنے بچے؟ 10۔ حضرت خالد نے کہا ابھی موقع ہے، اور 250 گھوڑ سواروں کو لے کر پیچھے احد پہاڑ کے پیچھے سے چکر، لمبا چکر لگا کر کے آئے، اور وہ 10 250 سے کیا مقابلہ کرتے؟ مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں، دشمن بھاگ چکا ہے، پیچھے کے بارے میں کوئی ان کو اندیشہ بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہمارا پیچھے تو محفوظ ہے، ادھر سے تھوڑی کوئی آئے گا۔ حضرت خالد پہنچے، ان 10 نے مقابلہ کیا جان توڑ کے، 10 شہید ہو گئے۔ اب حضرت خالد نے کیا کیا؟ 250 سوار جو لے کر کے آئے، پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ اسلحے بھی ان کے پاس نہیں ہیں اور مطمئن بھی ہیں جنگ ختم ہو گئی، پیچھے سے آ نہیں سکتا کوئی، ایک دم سے آ گئے۔ آپ سوچئے اگر ایسی صورتحال ہو تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آدمی بدحواس ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ ادھر سے وہ پیچھے سے آئے اور ادھر سے جو بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ کے آ گئے۔ اب مسلمان بیچ میں گھر گئے، اور اتنا گھر گئے، اتنی نازک صورتحال پیدا ہو گئی کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس میں اپنا کون ہے اور غیر کون۔ یہ عالم بے جگری سے مقابلہ ہو رہا، یہ بھی فرصت نہیں ہے، دیکھو ہے کون۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرے والد حضرت یمان ہیں، ان پہ مسلمان حملہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ابھی میرے باپ، مگر وہاں کون سنتا تھا؟ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ان کے والد خود مسلمانوں کے ہاتھ سے غلطی سے شہید ہو گئے۔ یہ سراسیمگی کا عالم، دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ عبداللہ ابن قمیہ اس کا نام تھا، اس نے ایک پتھر جو آپ کے مارا تو آپ کا سر مبارک زخمی،
خود کی جو کڑیاں تھیں، لوہے کی جو ٹوپی ہوتی کڑیاں، یہ کنپٹی میں چھپ گئی، اور وہ قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت مصعب ابن عمیر آگے بڑھے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، انہوں نے اس سے مقابلہ کیا، وہ خود تو شہید ہو گئے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھائی عتبہ ابن ابی وقاص، اس نے ایک پتھر مارا تو آپ کے مبارک ہونٹ زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور خبر اڑ گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ پہلے تو دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، بے جگری سے لڑ رہے ہیں، بدحواسی کا عالم ہے، اور پھر یہ جو خبر صحابہ نے سنی اللہ کے نبی شہید ہو گئے، اب کیا تھا؟ جو کچھ بھی حوصلے باقی تھے وہ بھی سب ختم۔ اسے کہ اندازہ لگائیے آپ اپنے کسی محبوب کے انتقال کے بعد آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور صحابہ سے زیادہ بڑھ کر اللہ کے نبی کو چاہنے والا ان کا کوئی عاشق ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو ایسے تھے کہ جب تک زیارت نہ کر لیتے اور جب تک آپ کا دیدار نہ کر لیتے تو ان کو چین ہی نہیں آتا تھا۔ ایک صحابی آئے اور پز مردہ، چہرہ مرجھایا ہوا، پوچھا کیا بات ہے؟ اے اللہ کے رسول، میں گھر پہ تھا اور مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ یہاں جب کبھی طبیعت بے چین ہوتی ہے تو میں حضور آپ کی محفل میں آ جاتا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ خیال آیا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اگر میں جنت میں گیا بھی تو اے پیغمبر ہم جس جنت میں ہوں گے وہ تو معمولی ہوگی، اور آپ جہاں ہوں گے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ جنت میں سب کچھ ہوگا مانا، مگر وہاں اگر آپ کے دیدار نہ ہوا تو کیا کریں گے؟ ہم بڑو پریشان، یہ خیال مجھے بے چین کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی بھی خاموش ہو گئے، مگر اللہ خاموش نہیں ہوا، اللہ نے قرآن نازل کیا، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اس کے رسول کا کہنا مانیں گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، اور بہترین یہ ساتھی ہوں گے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کا معاملہ تو یہ تھا، انہوں نے یہ سن لیا اللہ کے نبی شہید ہو گئے، جان نکل گئی۔ جان ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے ہیں نبی کی شہادت کی خبر سے صحابہ کے دل پہ کیسی بجلیاں گری۔ بعض تو ایسے تھے جنہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور کہاں پہاڑی کے کنارے کہیں جا کر کے بیٹھ گئے، اور بعض تھے وہ لڑتے رہے، دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی ادھر سے گزرے، نضر ابن حارث، انہوں نے دیکھا کہ کوئی صحابہ بیٹھے ہوئے، خیریت کیسے بیٹھے ہوئے؟ کہا اللہ کے نبی شہید ہو گئے، اب کیا کریں گے لڑ کے، اب جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، حضرت انس ابن نضر نے، جب اللہ کے نبی شہید ہو گئے تو پھر زندہ رہ کے کیا کرو گے؟ موتو علی ما مات رسول اللہ، اللہ کے نبی جو دین لے کر کے آئے تھے اسی دین پر جان دے دو۔ یہ کہہ کر کے ان کو ہوش آیا، وہ بھی لڑنے لگے۔ انس ابن نضر کو جب دیکھا گیا بعد میں تو ان کے جسم پر 80 نشانات تھے، کہہ رہے تھے اجدو ریح الجنت من ورائی احد، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، اور انگلیوں کے پوروں سے ان کی بہن نے پہچانا یہ میرے بھائی انس ابن نضر کی لاش ہے، لاش کا یہ حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ اور دیکھیے اس عالم میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ کے ساتھ کتنے صحابہ رہ گئے؟ صرف 10، ایک روایت میں 9، جن میں سے 7 انصاری صحابہ اور 2 مہاجر، اور دشمن چلا آ رہا ہے۔ حضرت طلحہ بھی ساتھ میں، آپ نے فرمایا کون ہے جو ان کو روکے گا؟
حضرت طلحہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا تم رک جاؤ، وہ انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے اتنا مقابلہ کیا کہ خود شہید ہو گئے مگر دشمن کو پیچھے ڈھکیل دیا، وہ پھر سے ریلا آیا، پھر آپ نے اعلان کیا، پھر دوسرے صحابی شہید ہو گئے، اس طرح وہ 7 صحابی شہید ہو گئے انصاری، پھر حضرت طلحہ، اور ایسے لڑے اور ایسے لڑے اور ایسے لڑے، اللہ اکبر، ہاتھ ان کا بیکار ہو گیا، لڑتے لڑتے انگلیاں کٹ گئیں، زخموں سے نڈھال ہو گئے۔ اتنی دیر میں حضرت کعب ابن مالک نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اور جیسے ہی نظر پڑی ان کا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، تمہارے آقا موجود ہیں، سلامت ہیں۔ اس آواز کو سننا تھا، جو ادھر ادھر صحابہ لڑ رہے تھے، وہ بکھرے ہوئے تھے، وہ سب اکٹھا ہو گئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد پھر جو دشمن کے اوپر حملہ کیا تو دشمن نے راہ فرار اختیار کی، 70 صحابہ شہید ہوئے اس جنگ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے معلوم 5 رکوع میں۔ اہمیت ہے اس واقعے کی، بہت بڑی نصیحت کی باتیں اس میں، بڑی عبرت کی باتیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سنیے، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول، یعنی آپ خدا نہیں ہیں۔ انتقال اور وفات اگر کسی کی نہیں ہوگی تو کس کی؟ اللہ کی نہیں ہوگی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، ہر ایک فنا ہو جائے گا مگر اللہ وجہ ربک الاکرام، مگر اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک چیز سمجھو، آپ جب رسول ہیں تو اللہ کے علاوہ ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر ایک کو فنا ہونا ہے، ہر ایک کا انتقال ہونا ہے، کوئی زندہ سلامت نہیں رہے گا۔ اپنے عقیدے درست کرو، اپنے عقیدے میں پختگی پیدا کرو۔ دوسری چیز آگے کیا کہی؟ قد خلت من قبلہ الرسل، اور گزر چکے ہیں آپ سے پہلے بہت سارے رسول۔ ارے گزرے نہیں گزرے، اللہ کہہ رہا ہے دیکھو آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے ہیں، کوئی زندہ ہے؟ اپنے اپنے وقت میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے بعد سب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ارے ہوئے نہیں ہوئے، آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، آپ بھی رخصت ہو جائیں گے، لیکن جو پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے ان کے ماننے والے پھر بھی دین کے اوپر جمے رہے اور ڈٹے رہے۔ اور تم تو سب سے عظیم پیغمبر کے ماننے والے ہو، پیغمبر کی اگر شہادت ہو جائے پھر بھی تمہیں کیا کرنا ہے؟ اسی دین پر قائم رہنا ہے، اس کو سنبھالنا، اس کو پھیلانا، اس کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ اللہ نصیحت کر رہا ہے۔ کیا کہا؟ افَإِن مَاتَ، کیا اگر ان کی موت ہو جائے، کس کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، او قتل، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، جیسے کہ قتل کی خبر مشہور ہوئی تھی، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے پیروں کے بل الٹے پھر جاؤ گے؟ کہ جس دین پر تھے اسی دین پہ پھر چلے جاؤ گے، دین سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کی حیات میں بھی دین پہ قائم رہو، نبی کی وفات کے بعد بھی دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یہ کیوں کہہ رہا ہے قرآن میں خدا؟ جب ایسے حالات پیش آئے تو جو کمزور درجے کے مسلمان تھے، نئے انہوں نے کہا اب حالات ایسے ہیں، ایسے میں جو کافروں کے لشکر کا سردار ہے اس سے پناہ لے لینا چاہیے۔ جب نبی نہیں رہے، اور منافقین نے کیا کہا؟ جو منافقوں کو جب اطلاع ملی مدینے میں، کیا کہا انہوں نے؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو جو دین تھا وہی اسی دین پہ واپس آ جانا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں سے، کیا کہا؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی الٹا پھر جائے گا اپنے پیروں کے بل، تو سمجھ لے دین کو چھوڑ دینے سے دین کا نقصان نہیں ہوگا، کس کا نقصان ہوگا؟
فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اللہ کے دین کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنے سے دین کا فائدہ نہیں بلکہ حفاظت کرنے والوں کا فائدہ ہے۔ بادشاہ اگر نوکر رکھ لے کسی کو تو بادشاہ پر احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، موقع نہیں، میاں ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ہم آپ کی نوکری کر رہے ہیں، ہمارا احسان مانو، تو کیا کہے گا؟ بے وقوف ہو تم، میاں میرا شکریہ ادا کرو، ہم نے تمہیں رکھ لیا، ورنہ تم جیسے تو ہزاروں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی کو شیخ سعدی کہتے ہیں، منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی، احسان مت جتلاؤ کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، منت شنا سزو کی بخدمت بداشت، بادشاہ کا احسان سمجھو کہ اس نے اپنی خدمت کے لیے تمہیں قبول کر لیا، لہذا اللہ کے دین کی اگر تمہیں خدمت کی توفیق مل جائے تو احسان مت جتلاؤ، ہم دین کے خادم ہیں، ہم نے دین کا اتنا کام کیا اور اتنا کام کیا اور اتنا کام کیا، احسان نہیں مت جتلاؤ، بلکہ احسان اللہ کا سمجھو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ ان کو توفیق نہیں دی، اللہ نے اپنی دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کر لیا، اللہ کا احسان، الحمدللہ۔ کبھی تکبر نہیں پیدا ہوگا، کبھی غرور نہیں پیدا ہوگا، مگر عجیب بات ہے، نمازی میں تکبر زیادہ پیدا ہوتا ہے بے نمازی کے مقابلے میں۔ نمازی میں زیادہ پیدا ہوتا ہے بے نمازی۔ کیسے؟ نمازی سمجھتا ہے ارے ہم نماز پڑھ لیں، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، بتائیے ہم ان سے اچھے ہیں۔ ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہوگا نہیں ہوگا، ہم ان سے اچھے ہیں، یہ دعوت کے کام میں نہیں لگے ہوئے ہیں اور ہم لگے ہوئے ہیں، دیکھیے پوری زندگی ہم نے لگا دی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی خناس ہے، وہی شیطان نے انڈے دیے ہیں، ساری خدمت کے اوپر پانی پھرانا چاہتا ہے شیطان، اس راستے سے برباد کرنا چاہتا ہے۔ میاں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کا کمال نہیں ہے، کیوں؟ اللہ نے آپ کو توفیق دے دی ہے اس لیے آپ آ رہے ہیں، اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو توفیق نہیں دی، اگر ان کو توفیق دیتا وہ آتے اور آپ ان کی جگہ کے اوپر ہوتے۔ دین کی خدمت کے لیے اللہ نے آپ کو قبول کر لیا ہے، اللہ کا شکر کرو، احسان مت جتلاؤ، ورنہ جہاں تھے وہیں پہنچ جاؤ گے۔ بہت ڈرنے کا مقام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو بدلہ عطا فرمائے گا، یعنی جو نبی کی زندگی میں بھی دین پر قائم رہے اور نبی کی وفات کی خبر سننے کے بعد اور نبی کی وفات کے بعد بھی جو دین کی خدمت کرتے رہے، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اللہ نے بدلہ دیا، دنیا بھی دی اور آخرت بھی۔ قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کی ٹھوکروں میں آ گئے، اور آخرت میں ان کا جو مقام ہے وہ کسی کا مقام نہیں ہوگا، کسی مسلمان کا، چاہے اتنا بڑا ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، ادنا درجے کے صحابی کے برابر پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی جو انہوں نے نصرت اور حمایت کی ہے وہ اب کسی کو موقع نہیں ملے گا ویسا، ایسا اخلاص اللہ نے ان کے اندر پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ، اور کیا کہا خدا نے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی آدمی مر نہیں سکتا مگر اللہ کے حکم سے۔ دنیا میں اتنے لوگ مرے اور لوگ مرتے ہیں اور مریں گے، مگر سمجھ لو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا، چاہے کرونا ہو، چاہے طاعون ہو، چاہے موت کے کتنے ہی اسباب ہوں، جنازے پہ جنازے اٹھ رہے ہیں، اللہ کا جب تک حکم نہیں ہوگا موت نہیں آ سکتی۔ تلواریں چل رہی ہیں، نیزے برس رہے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ کا اگر حکم نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ موت نہیں آئے گی۔ اس کی بڑی مثال کون ہے؟ حضرت خالد ابن ولید، 125 جنگوں میں شریک ہوئے، پورے جسم پر زخموں کے نشانات، مگر ہر جنگ میں یہ سوچ کر کے گئے شہادت ہمیں نصیب ہو جائے، مگر وہ قتل نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے، ان کا انتقال کہاں ہوا؟ بستر پہ ہوا۔
اللہ فرما رہا ہے مسلمانوں اتنے کم حوصلہ تم ہو گئے. اللہ کا شکر ہے اس وبا میں حوصلے تو سب لوگوں نے ہار دیے. مسلمان جو کمزور ایمان والے تھے ان کی بھی وہ حالت نہیں ہوئی جو غیر ایمان والوں کی. کیوں؟ یہ وہی چیز ہے. کیا؟ وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی. فرمایا کوئی شخص نہیں مر سکتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر. کتابا مؤجلا، اللہ کی طرف سے اس کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے، مقرر ہے، نہ ایک لمحہ پہلے اور نہ ایک لمحہ بعد میں. اور جہاں لکھا ہوا ہے وہیں پہ ہونا ہے. آپ لاکھ چاہیں ہم گھر سے نکلیں گے نہیں، مگر جہاں لکھا ہے وہیں ہونا ہے، وہیں ہونا ہے. حدیث میں آتا ہے جہاں آدمی کی موت مقدر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں اس کا کوئی کام رکھ دیتا ہے. جہاں اس کی موت مقرر ہے وہاں اللہ تعالیٰ اس کی کوئی ضرورت رکھ دیتا ہے. آدمی خواہی نہ خواہی اپنی ضرورت کے لیے مجبوراً جب وہاں پہنچتا ہے وہاں ملک الموت موجود ہوتے ہیں اور وہیں اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. جہاں مقدر ہے، جب مقدر ہے اور جہاں مقدر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ملک الموت بھی آ گئے. اب وہ اس آدمی کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو بڑی وحشت ہو رہی کہ یہ آدمی مجھے غور سے دیکھے جا رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس نے کہا حضرت مجھے جو ہے میرے گھر پہ پہنچا دو، بہت مجھے گھبراہٹ ہو رہی. اور وہ تو ہوائیں ان کے حکم کے تابع تھی. ایک لمحے میں انہوں نے تھوڑی دیر میں اس کو گھر پہنچا دیا. وہ جیسے ہی گھر پہنچا تو وہ صاحب جو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے وہ ملک الموت کہنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام سے میں اس کو اس لیے اتنی تیز نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مجھے ملا ہے اس کی روح فلاں جگہ قبض کرنا ہے، فلاں جگہ قبض کرنا، اور وہ یہاں سے بہت دور ہیں اور یہ آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. اس لیے میں دیکھ رہا تھا اللہ کا حکم کیسے پورا ہوگا. آپ نے اس کو بھیج دیا وہاں، ملک الموت وہاں پہنچ گئے اور روح قبض کر لی. اس لیے جہاں مقدر ہے اور جب مقدر ہے کوئی اسے ٹال نہیں سکتا. لہذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر اڑی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا اور وقت مقررہ پر آپ کا بھی انتقال ہوگا. تمہیں بدحواس نہیں ہونا چاہیے، دین پر جمے اور ڈٹے رہنا چاہیے. اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی. کیا؟ اس میں ایک حکمت اس واقعے میں یہ بھی تھی کہ حضور کا اس وقت تو نہیں ہوا انتقال، مگر آپ کا انتقال ہونے والا تھا نہیں تھا. تو جب آپ کا انتقال ہو واقعی تو صحابہ کرام دہشت زدہ نہ ہوں، پہلے سے ذہن ان کا تیار رہے کہ نبی کے بھائی انتقال ہو سکتا ہے. اور یہی ہوا. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو قیامت کبریٰ کا منظر تھا. صحابہ کرام بے ہوش، کسی کو ہوش ہی نہیں، سب نے ہوش کھو دیے. بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے گا نبی کا انتقال ہوگا اس کا سر قلم کر دیں گے. اللہ کے نبی تو اللہ سے ملنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے ملنے کے لیے. آپ آئیں گے منافقین کے سر قلم کریں گے. اتنی دیر میں حضرت صدیق اکبر کو اطلاع ملی، وہ آئے. وہ فاصلے پہ رہتے تھے، اجازت لے کے گئے تھے. اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ اچھی تھی، اجازت لی، آپ نے فرمایا جاؤ. وہاں سے آئے گھوڑے پہ سوار ہو کر اور سب سے پہلے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے گئے اور چادر آپ کے چہرے سے ہٹائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما صدیق اکبر نے، اور اس کے بعد کہا اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا اے اللہ کے نبی. وا صفیہ وا خلیلہ وا حبیبہ، اے میرے دوست، اے میرے خلیل، اے میرے محبوب. طبت حیا و میتا، آپ زندگی کے اندر بھی پاک صاف تھے، پاکیزہ تھے، اور وفات کے بعد بھی آپ پاکیزہ ہیں. اور اس کے بعد صدیق اکبر نے
چہرے مبارک کو ڈھک دیا۔ اب آئے مسجد میں، حضرت عمر کو دیکھا، کہنے ابن الخطاب علی رسلک، اے خطاب کے بیٹے بیٹھ جا۔ حضرت عمر تو جذبات میں سے بے قابو چھوڑ دیا حضرت صدیق اکبر نے، اور خود ممبر پہ تشریف لے گئے۔ صحابہ نے دیکھا ابو بکر صدیق آئے ہیں ممبر کے اوپر، تو سارے صحابہ عمر کو چھوڑ کر کے سب ممبر کے قریب آ گئے۔ صدیق اکبر نے تقریر کی، اور عجیب تقریر تھی۔ اس تقریر میں قرآنی آیتیں پڑھی۔ ان آیات میں سے ایک آیت یہ بھی تھی، کون سی آیت؟ جو ابھی پڑھی گئی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں، اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید کر دیے جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ آیت پڑھی، صحابہ کو ہوش آیا، اس میں خبر حضور کا اگر انتقال ہو جائے، انتقال ہوگا، شہادت ہوگی۔ دوسری آیت پڑھی، انک میت وہم میتون، اے پیغمبر آپ کا بھی انتقال ہوگا، اور یہ جو آپ کے انتقال پر خوشیاں منانا چاہتے ہیں یہ بھی زندہ نہ رہیں گے، یہ بھی مر جائیں گے۔ صدیق اکبر نے جو یہ آیات پڑھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بے ہوش لوگوں کو ہوش آ گیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں جب صدیق اکبر نے یہ آیتیں پڑھیں اور مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ کے نبی کے انتقال کی خبر قرآن میں موجود ہے، اور اس طریقے سے جو خطبہ دیا، حضرت عمر کہتے ہیں جب مجھے یقین ہوا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے تو میرے قدموں سے جان نکل گئی، میں اپنے آپ کو کھڑا نہ رکھ سکا اور زمین پہ دھڑام سے گر گیا۔ حضرت علی خاموش، حضرت عثمان کی زبان پر مہر لگی ہوئی ہے۔ ایک طرف عجیب عالم ہے، اگر کوئی ہوش میں ہے جو سب سے بڑا عاشق ہے وہی ہوش میں، اور صرف ہوش میں نہیں تھے۔ اس سے معلوم کیا؟ کسی نے حضرت علی سے پوچھا سب سے بڑا بہادر کون؟ تو کہا ابو بکر صدیق۔ اور حقیقت یہ ہے، صدمے اور رنج اور غم کے موقع پر جو آدمی اپنے آپ کو سنبھالے رہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کا دل سب سے مضبوط، اور جو سب سے مضبوط دل والا تو وہی سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے، وہی سب سے بڑا جری ہوتا ہے۔ جہاں سب کے قدموں میں لغزش آنے لگی، وہاں اگر کوئی ثابت قدم ہے پہاڑ کی طرح تو وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کے پردہ فرمانے پہ جس نے ساری امت کو، نبی کے پردہ فرمانے پہ جس نے ساری امت کو پے پرواز بخشے بالوں پر صدیق اکبر ہیں۔ اڑنے کے لیے جس نے بال تمام صحابہ کو عطا کیے، پر عطا کیے، وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو ارادہ کرے گا دنیا کے بدلے کا تو اس میں سے ہم اسے دے دیں گے۔ کتنا؟ جتنا وہ چاہے گا، نہیں جتنا ہم چاہے گا۔ پھر کیا کہا؟ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو ارادہ کرے گا آخرت کے بدلے کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اس کو عطا کریں گے اس میں سے بھی اور اس میں سے بھی، دنیا میں بھی بدلہ دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ عجیب قرآن۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کرام جو وہاں اترے تھے کاہے کے لیے؟ تیر انداز جو وہاں سے پہاڑی سے اترے تھے کاہے کے لیے؟ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے۔ حالانکہ یہ بھی سمجھ لیے اچھی طریقے سے، صحابہ کا معاملہ بڑا عجیب۔ وہ مال جمع کرنے کے لیے ضرور اترے تھے، لیکن مال غنیمت کو جمع کرنا بھی کیا ہے؟ دنیا کا کام نہیں ہے، دین کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے جو جمع کر لے وہ اس کا، جو لوٹ لے اس کا، ایسا نہیں مطلب ہے۔ جمع سب لوگ کریں گے، بعد میں جو امیر المومنین ہیں، سپہ سالار لشکر ہیں، اس میں حصے لگائیں گے، ایک حصہ فلاں کا اور ایک حصہ فلاں کا، اور ہر ایک کو ملے گا اس میں سے۔ جو جمع کر رہا اسی کا نہیں ہے وہ سب، لیکن اس کو جمع کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ اس لیے وہ صحابہ سوچ رہے تھے یہ جو زمین پہ صحابہ ہیں، یہ تو ایک تو انہوں نے لڑنے میں مقابلہ کیا، ثواب کمایا، اور اب یہ مال غنیمت اکٹھا کر کے ثواب کما رہے ہیں، چلو ہم بھی
ثواب کا مال ہے۔ اچھا جب ثواب بھی ملے گا اور ثواب کے ساتھ ساتھ جب مال غنیمت تقسیم ہوگا تو حصہ بھی ملے گا۔ تھوڑا سا ہلکا سا ارادہ ان کا دل میں کیا تھا کہ مال بھی ہمیں ملے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ یہ کوئی برا ارادہ نہیں ہے، برا ارادہ ہے بھائی نا؟ بتائیے، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی کوئی علم سیکھے، فن سیکھے اور اس کا مقصد یہ ہو اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے، اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر فیس بھی لیتا ہے، معقول فیس لیتا ہے، زیادہ نہیں لیتا، لوگوں کو عاجز نہیں کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ خدمت بھی کر رہا ہے، تو اسے ثواب بھی ملے گا اور اس کو فیس بھی مل رہی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو دودھ بھی پلاتی تھی اور فرعون سے تنخواہ بھی لے رہی تھی، ہیں؟ یہ بری بات نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ پوری امت میں سب سے الگ ہیں، ان کے دل میں دنیا کا اتنا بھی خیال نہیں ہونا چاہیے، یہ نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور ہمیشہ کے لیے قانون، جو آدمی دین کو دنیا کا ارادہ کرے گا کسی عمل کے ذریعے سے، اللہ اس کو دنیا دے گا مگر اتنی دے گا جتنی مقدر میں ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ اور اگر آخرت کا ارادہ کرے گا، اللہ کی آخرت کا رضا کا ارادہ کرے گا تو دنیا بھی دے گا اور دین بھی دے گا۔ اللہ فرماتا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں کو ہم بدلہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے صحابہ کو، کیسے کیسے تسلی دی، جیسے بچوں کو نہیں تسلی دی جاتی۔ زخمی بھی ہیں صحابہ، حضور کے قتل کی خبر مشہور ہو چکی تھی، حوصلے پست ہو چکے تھے، 70 شہید ہو چکے تھے، لاشوں کو مسلح بنایا گیا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ صحابہ سے کیا کر رہا ہے، سنیے کیسے تسلی دے رہا، کیا کہا، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ایسے ہیں، قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے مل کر کے جہاد کیا۔ تم اکیلے نہیں ہو، آخری پیغمبر کے ساتھ جو مقابلہ کر رہے ہو، دین کے راستے میں جا رہے ہو، اس سے پہلے بھی بہت سارے نبی اور ان کے ساتھیوں نے کیا کیا، دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ پھر کیا ہوا، فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ کمزور نہیں ہوئے ان زخموں کی وجہ سے جو اللہ کے راستے میں ان کو پہنچے۔ اگر ان کے قائد، ان کا امیر، ان کے نبی اگر شہید بھی ہو گئے، پھر بھی ان کے اندر سستی نہیں پیدا ہوئی، ان کے ساتھی شہید ہوئے ان کے سامنے، مگر پھر بھی وہ دین کے راستے پر ڈٹے رہے اور جمے رہے۔ وہ تو دوسرے پیغمبروں کے صحابی تھے، اور تم تو سب سے اعلیٰ درجے کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو، تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے، حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ فرماتا کتنے ہی پیغمبر گزر چکے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سارے اللہ والے لڑے ہیں، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کے راستے میں واقع ہوئے، وما ضعفوا وما استکانوا، اور وہ لوگ کمزور بھی نہیں پڑے، حوصلے بھی نہیں انہوں نے پست کیے، وما استکانوا، اور دشمن کے سامنے انہوں نے عاجزی بھی نہیں کی، چلو بھائی دشمن سے پناہ لے لیں، صلح کر لیں، یہ بھی نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی ثابت قدم کر رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو سختی میں بھی اور نرمی میں بھی، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اللہ کے دین پر، اللہ کے حکموں پر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ ان بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پتہ ہے تمہیں، تم سے پہلے پیغمبر کے جو صحابہ تھے ان کو ایسے حالات پیش آئے اور اس کے باوجود وہ سست نہیں ہوئے، بزدل نہیں ہوئے، کمزور نہیں ہوئے۔ ہاں انہوں نے کیا کہا وہ سنو، وما کان قولہم الا ان قالوا، اور نہیں تھی ان کی بات مگر یہ کہ انہوں نے اتنا کہا، کیا کہا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیوں؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس میں گناہ کا کوئی نہ کوئی دخل ہوتا ہے، ڈرے نہیں، حوصلہ نہیں پست کیا، ہمت نہیں آ رہی، اللہ سے دعا کی، اور دعا میں کیا کہا، اے ہمارے پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور جو ہم سے زیادتی ہو گئی ہو ہمارے کاموں میں، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو اے اللہ جمائے رکھیے،
ہمارا حوصلہ پست نہ ہو. آپ ہی کی توفیق سے ہم دین کے راستے پر چلے ہیں اور دین کے راستے پر ثابت قدم رہیں گے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے اللہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اللہ فرماتا ہے جب وہ ثابت قدم بھی رہے، ہم سے دعائیں بھی کی، تو ہم نے کیا کیا؟ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، تو اللہ نے ان کو عطا فرمایا دنیا کا بدلہ. دنیا کا بدلہ اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا بدلہ تو بہت اچھا ہے. یعنی دنیا میں تو مال ملا، کامیابی ملی، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ جو ملے گا اس کا تصور نہیں، کہ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کیا دے گا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے ہمیشہ محبت کرتا رہا. نیکی کرنے والے بنو، اللہ تم سے بھی محبت کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غالب فتح و غلبہ عطا فرمائے گا. منافقین جو تھے انہوں نے صحابہ سے کیا کہا کہ میاں جس دین پہ تھے، اب نبی تو شہید ہو گئے، اسی دین پہ لوٹ چلو. یہ کہا، اور یہ بھی کہا ارے کہاں جنگ میں جاؤ گے، یہیں بیٹھے رہو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کا کہنا مانو اور دین کے دشمنوں کو ایسے موقع پر کہنا مت مانو. کیا کہا سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تو تمہارا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا. وہ کیا چاہیں گے؟ کافر کیا چاہے گا؟ تم بھی ہماری طرح کافر ہو جاؤ. کبڑا کیا چاہتا ہے؟ بولو، کبڑا کیا چاہتا ہے؟ کسی نے پوچھا کبڑے سے تم کیا چاہتے ہو، تمہارا کبڑ اچھا ہو جائے یا دنیا کبڑی ہو جائے؟ تو اس نے کیا کہا، میرا اچھا ہو یا نہ ہو، مگر میں تو یہی چاہتا ہوں پوری دنیا کبڑی ہو جائے. اللہ فرما رہا ہے مت کہنا مانو، اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا، یردوکم علی اعقابکم، تو تمہیں تمہارے پیروں پر الٹا پھیر دیں گے، جہاں تھے وہی پہنچا دیں گے. فتنقلبوا خاسرین، تو تم ناکام ہو جاؤ گے. پھر کہنا کس کا مانو گے؟ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ تمہارا مددگار اللہ ہے، اور تمہارا آقا اور تمہارا مولا اور تمہارا حامی اللہ ہے. وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے جب صحابہ کرام کو اتنا نقصان ہوا، نبی زخمی ہوئے، پھر احد پہاڑ پہ چڑھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے. اخیر میں جب جنگ ختم ہوئی تو مخالف جو لشکر تھا مشرکین کا، اس کا سردار کون تھا پتہ ہے؟ احد میں کون تھا؟ ہاں سوچ رہے ہیں سب ماشاءاللہ. ہیں کون تھا؟ کون تھا عمر صاحب؟ کون تھا؟ یہ دیکھیے، ہے بات ان کی نہیں ہے، سب ایک ہی جیسے ہیں بیچارے، دین سے ناواقف، مسلمانوں کی تاریخ سے ناواقف. مخالف فوج کا سردار اس زمانے میں کون تھا؟ حضرت ابو سفیان، جو بعد میں ایمان لائے، وہ تھے سردار. جب جنگ ختم ہو گئی تو انہوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ خبر تو سن ہی چکے تھے، اللہ کے نبی شہید ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کہا افی القوم محمد، مسلمانوں بتاؤ تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا جواب نہ دینا. جب جواب نہیں دیا تو دوسرا سوال، افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا تم میں قحافہ کے بیٹے موجود ہیں؟ قحافہ کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر. بولو، پہلے نبی کے بارے میں سوال کیا، جب اللہ کے نبی کے بارے میں جواب نہیں ملا تو دوسرے نمبر پر کس کے بارے میں پوچھا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں. تو حضور نے کہا جواب نہ دینا. تیسرا سوال، افی القوم ابن عمر ابن الخطاب، کیا تم میں عمر ابن خطاب موجود ہیں؟ تیسرا سوال کس کے بارے میں تھا؟ حضرت عمر کے بارے میں. اس سے کیا پتہ چلا؟ مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد اگر جس کا مقام و مرتبہ ہے وہ کون ہے؟ سوچ رہے بیٹھے ہو کون ہے؟ ابو بکر صدیق.
اور ابو بکر صدیق کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے سب سے افضل تو وہ کون ہے؟ حضرت عمر۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ، سنیوں کا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ، تابعین کا عقیدہ، حضرت علی کا عقیدہ، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے نا۔ حضرت علی کا بھی یہی عقیدہ۔ تو حضرت علی کون ہوئے بتاؤ، سنی یا شیعہ؟ کون ہوئے؟ تو سنی ہوئے۔ حضرت علی کا کیسے عقیدہ ہے؟ بخاری شریف میں موجود ہے، اور 80 سندوں سے حضرت علی سے منقول ہے، مطلب 80 آدمیوں نے حضرت علی کے اس فرمان کو نقل کیا ہے، 80 لوگوں نے۔ خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر۔ کس کا ہے یہ؟ حضرت علی کا، حضرت علی کا۔ اور یہی نہیں، حضرت علی نے اپنے زمانے خلافت میں باقاعدہ ایک تحریر لکھوائی اور اس کا پورے علاقے میں اعلان کروایا، یعنی ڈگی پٹوائی۔ ڈگی پٹوانا جانتے ہیں؟ جانتے؟ نئے لوگ نہیں جانتے، پرانے لوگ جانتے ہیں ڈگی پیٹی جاتی تھی، یعنی جب کوئی نیا حکم سرکاری آتا تھا تو ایک آدمی ڈھول لے کر کے آتا تھا اور کہتا ہوشیار ہو جاؤ اور اعلان سنو، وہ اعلان کرتا تھا اور اس کے بعد ڈھول بجاتا تھا، اس کو کہتے ڈگی پٹوانا، یعنی تاکہ سب کہیں یہ اعلان ہو جائے، ہر آدمی سن لے۔ اس کو کہتے گشتی فرمان، یعنی ایسا فرمان جس کو پورے علاقے میں گھما دیا جائے۔ حضرت علی نے اپنے زمانے خلافت میں گشتی فرمان جاری کیا، اور اس میں کیا کہا؟ من یفضلنی علی ابی بکر و عمر لا یفضلنی علی احد علی ابی بکر و عمر، کوئی ابو بکر و عمر سے مجھے افضل نہ کہے۔ وَإِلَّا جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي، ورنہ میں اس کے اوپر جھوٹے آدمی کو جو سزا دی جاتی ہے وہ سزا جاری کروں گا، یعنی 80 کوڑے اس کے لگواؤں گا۔ حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں، یعنی اتنے پکے سنی تھے وہ کہ ان کو یہ بھی سننا گوارا نہیں تھا کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے ابو بکر و عمر سے حضرت علی افضل ہیں۔ حضرت علی کے نزدیک یہ کہنا جرم تھا، اور ایسا جرم تھا جس کے اوپر سزا جاری کرنے کا انہوں نے اعلان کیا، اور کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے لگانے کا۔ اور خود حضرت علی کا فرمان بھی موجود ہے، کیا؟ کہ میں سنی ہوں، خود ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اما اہل السنت فانا، بہرحال اہل سنت تو میں ہوں، حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ اور جتنے سنی مسلمانوں کے وہاں جو عقائد پائے جاتے ہیں، یہ سارے عقیدے اور سارے عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی سے ثابت ہیں۔ تو کون ہوئے وہ؟ بتائیے کون ہوئے؟ ہیں؟ میرے امام ابو بکر اور عمر عثمان، زمانے بھر کے لیے ہے یہی پیام علی۔ حضرت علی نے بتایا کہ میرے امام کون کون ہیں؟ پہلے امام نبی کے بعد ابو بکر، پھر حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی، پھر حضرت عثمان کے پیچھے حضرت علی نے نمازیں پڑھی۔ حضرت علی نماز کہاں؟ گھر میں پڑھتے تھے؟ مسجد میں ہے؟ مسجد میں۔ حضرت علی کا گھر کہاں تھا؟ مسجد نبوی سے بالکل متصل، اللہ کے نبی کا حجرہ، حضرت علی کا گھر۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد ہی میں ہوتی ہے۔ اور صحابہ مسجد میں نہیں جائیں گے بھلا؟ وہ تو گھسٹتے تھے اور پھر بھی مسجد پہنچتے تھے۔ تو حضرت علی نماز پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، اور 25 سال تک انہوں نے نمازیں پڑھی۔ کس کے پیچھے؟ پہلے صدیق اکبر کے پیچھے، پھر فاروق اعظم کے پیچھے، پھر حضرت۔ تو حضرت علی نے اپنے عمل سے کیا بتایا کہ میں تو لوگوں کا امام ہوں، مگر میرے امام کون کون ہیں؟ کون کون ہیں؟ میرے امام ابو بکر اور عمر عثمان، زمانے بھر کے لیے ہے یہی پیام علی۔ علی کا جو ہے عقیدہ وہی عقیدہ میرا۔ علی امام ہے میرے، میں ہوں غلام علی۔ حضرت علی ہمارے امام ہیں، ہم حضرت علی کے غلام ہیں۔ علی کا کیا عقیدہ ہے
کہ ہمارے امام ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے۔ تو میں عرض یہ تو تمام مسلمانوں کا عقیدہ، مگر اس زمانے میں جو کافر تھے اور مشرک تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اسلامی لشکر میں، اسلامی فوج میں، مسلمانوں کی جماعت میں اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے تو پہلا مقام ابو بکر کو، اور دوسرا کیسے پتہ چلا؟ حضرت ابو سفیان جو سالار لشکر ہیں، پوری قوم کے قائد ہیں، انہوں نے احد کے موقع پر جو سوال کیا تو پہلے حضور کے بارے میں پوچھا، پھر ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھا، پھر حضرت، بولو نا، اور بیٹھے زبان ہلانے میں بھی زحمت ہو رہی، ارے پھر کس کے بارے میں پوچھا؟ تو کیوں نہیں بول رہے؟ فرشتے دیکھ رہے ہیں کون بول رہا کون نہیں بول رہا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ان کی نظر میں بھی انہی کا مقام تھا، انہی کا مرتبہ تھا۔ تو جب آپ نے کہا جواب نہ دو، پھر انہوں نے کہا کہ لگتا ہے، جواب نہیں ملا تو کہنے لگتا ہے تینوں مارے گئے، لگتا ہے تینوں مارے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بےتاب ہو گئے اور کہنے تمہارا سر کچلنے کے لیے الحمدللہ تینوں زندہ ہیں، یہ کہا۔ تو کہنے لگے کہ ابو سفیان نے کہا اعلو حبل، اعلو حبل، حبل کی جے ہو۔ جو حبل جو بہت بڑا بت تھا، مطلب آج ہماری کامیابی ملی، ہم نے بدلہ لے لیا، حبل کی جے ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ جواب دو۔ حضور کیا جواب دیں؟ حضرت عمر جواب دے رہے ہیں، حضور دلوا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اجل و اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بزرگ و برتر ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا بت ہے اور تمہارے پاس عزا دیوی نہیں ہے، یہ کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہو لنا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا حامی ہے اور اللہ تمہارا حامی نہیں ہے، یہ کہا۔ حضور سکھا رہے ہیں، حضرت عمر جواب دے رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا پھر عمر ذرا تم میرے پاس آؤ اور ہم تم سے بات کرنا چاہتے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ۔ کہا سچ سچ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ کہا الحمدللہ۔ کہا عمر عبداللہ ابن قمیہ میری قوم کا آدمی ہے، مگر میں اس سے آپ کو سچا سمجھتا ہوں، اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یعنی اطمینان ہو گیا کہ حضرت عمر نے کہہ دیا کہ واقعی سب حیات ہیں۔ اللہ اسی کا ذکر قرآن کی اس آیت میں کہہ رہا کیا، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا حامی ہے، وہو خیر الناصرین، اور اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ جس کا حامی ہو اس سے زیادہ مدد کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ فرماتا اور سنو، اگر دین پر جمے رہے اور قائم رہے اور اللہ پہ تم نے بھروسہ کیا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تو ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب پیدا کر دیں گے تمہارا۔ کیوں پیدا کر دیں گے؟ بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کیا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، کہ یہ بھی شریک ہیں، یہ بھی خدا کے پارٹنر، یہ بھی پارٹنر، یہ بھی پارٹنر۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کے دل میں تمہاری ہیبت طاری کر دیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ ابو سفیان لشکر لے کے گئے واپس، راستے میں ان کو خیال آیا کہ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو ہم نے اتنا تو زخمی کر دیا، 70 تو ان کے ہم نے آدمی مارے اور زخمی بھی ہیں، ان میں تھوڑی کسر ہی تو باقی ہے، اور بلا وجہ ہم لوگ چلے آئے۔ ایک اور اگر ضرب لگا دیتے تو مسلمانوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ وہ جا رہا تھا نا، وہ چوڑیاں بیچنے والا، گٹھر لیے ہوئے، تو کسی پولیس والے نے، جو پولیس والوں کی عادت ہے کہ جو چیز بھی ہو پہلے اس پہ وہ اپنا ڈنڈا پٹک دیتے ہیں، ایک ڈنڈا مارا، کہنے کیا ہے اس میں؟ تو اس نے کہا صاحب ایک اور مار دیجئے، پھر کچھ نہیں، چوڑیاں ہیں، ہادی تو ٹوٹ ہی چکی ہے، ایک اور ماری تو ختم۔
ابو سفیان سوچ رہا ہے اتنا تو ہم نے ان لوگوں کو ستایا، اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور ہم لوگ چلے آئے حماقت کی، ارے ایک ضرب اور لگاتے۔ اس نے ارادہ کیا کہ چلو واپس، اور اطلاع صحابہ کرام کو بھجوائی کہ ہم آ رہے ہیں، پھر سے آ رہے ہیں۔ ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے لیے پھر سے اکٹھا ہو رہے ہیں۔ صحابہ کو اطلاع ملی، صحابہ ڈرے نہیں، صحابہ نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی۔ اور اللہ نے ایسی دہشت پیدا کی کافروں کے دلوں میں، ان میں ہمت دوبارہ پلٹ کر کے آنے کی نہیں ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، صحابہ سے کہا چلو، اور وہی جائے گا جو احد کی جنگ میں شریک تھا، اور چاہے زخمی ہو کسی طرح بھی ہو، چلو، وہ نہیں آئیں گے پلٹ کر کے، ہم چلیں گے ان کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں نازل ہوں، اتنے زخموں کے باوجود، تھکن کے باوجود وہ صحابہ کرام چل پڑے نبی کے ساتھ۔ بعض کا حال یہ تھا کہ چلنے کی طاقت نہیں تھی تو پیٹھ پہ لاد کے دوسرا صحابی لے جا رہا تھا۔ جب ان کو خبر پہنچی ارے ہم کہہ رہے تھے ہم پلٹ کے جائیں گے، وہ تو خود ہی آ رہے ہیں، تو سر پہ پیر رکھ کر کے وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم تمہاری ہیبت پیدا کر دیں گے، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کہہ رہا اور مسلمانوں، ہمارا وعدہ ہے ہم ایمان والوں سے، ثابت قدم رہنے والوں کی مدد کرتے ہیں، اور احد کے میدان میں بھی ہم نے تمہاری مدد بولو کی تھی، اور جنگ ختم ہو چکی تھی، دشمن پسپا ہو چکا تھا، مگر اس کے بعد جو جنگ کا نقشہ بدلا ہے وہ ہماری مدد کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہارے عمل کی وجہ سے ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ تیر انداز ہٹ گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا مدد کا، سچا کر دکھایا۔ کیسے؟ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ رہا یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے، تم نے کمزوری دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے حکم کے بارے میں اختلاف کیا، کچھ کہتے تھے یہیں رہو، کچھ کہتے تھے نیچے اتر کر کے مال غنیمت جمع کرو، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، کس کی؟ اللہ کے نبی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اس کے بعد کہ اس نے تمہیں دکھا دی تھی وہ چیز جو تم پسند کرتے تھے۔ کیا پسند کرتے تھے؟ ہمیں غلبہ ملے، مسلمانوں کو غلبہ ملے، یہی چاہتے تھے، اور اللہ نے غلبہ تمہیں میدان احد میں دکھا دیا تھا۔ اللہ فرماتا منکم من یرید الدنیا، اور تم میں سے بعض لوگ دنیا کا ارادہ رکھتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے بعض لوگ آخرت کا ارادہ رکھتے تھے، ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے اپنی نصرت کو تم سے بند کر لیا۔ اللہ نے جو مدد کی تھی وہ مدد اللہ نے ہٹا لی۔ کائے کے لیے ہٹا لی؟ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور مسلمانوں اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، نقصان بھی ہو گیا، تھک بھی گئے، صحابہ شہید بھی ہو گئے، لیکن اپنا دل تھوڑا نہ کرنا، غلطی تم سے ضرور ہوئی، مگر تم نادم بھی ہو، تم شرمندہ بھی ہو، تم پچھتائے بھی۔ سنو، ہم قیامت تک کے لیے اپنی دائمی ابدی کتاب میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ ہے قرآن کی آیت۔ کوئی کہے صحابہ نے کیا وہ کیا، اس کے منہ پہ ایک کنٹاپ اللہ کا نا، غلطی تمہاری کی تھی، یہ اللہ کا قصور کیا تھا۔ کس کا قصور کیا تھا صحابہ نے؟ بھئی اللہ کا قصور ہوا تھا، ہے نا؟ اور جب اللہ معاف کر دے تو پھر بندے کی کیا اوقات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ایمان والوں پر بڑا فضل کرنے والا اور کرم فرمانے والا ہے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، یاد کرو جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے، کاہے پر؟ اتنا سخت حملہ تھا، بعض صحابہ پہاڑوں پہ چڑھنے لگے۔ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ،
اور تم کسی کی طرف رخ متوجہ نہیں ہو رہے تھے، والرسول یدعوکم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پر غم دیا، اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا۔ پہلے ایک غم تھا کاہے کا غم تھا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو رہی، دوسرا غم اللہ کے نبی شہید ہو گئے، یہ غم پہ غم، چوٹ پہ چوٹ۔ یہ چوٹ پہ چوٹ اللہ نے کیوں لگائی پتہ ہے تمہیں؟ جب آدمی غمزدہ ہوتا ہے اور بہت کسی طرح غم نہیں بھولتا ہے تو اللہ اس غم کو بھلانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس سے بڑی چوٹ لگا دیتا ہے، وہ پرانا والا غم آدمی بھول جاتا ہے، اور اس طرح غم اٹھانے کی اس کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر دوبارہ ایسے موقعوں پر وہ بدحواس نہیں ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا، کاہے کے لیے؟ سزا کے لیے نہیں، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غمزدہ نہ ہو اس چیز پر جو چیز تم سے جاتی رہے، آئندہ اگر کوئی چیز تم سے جاتی رہے تو اس پہ غمزدہ نہ ہو، غم اٹھا کر کے دل مضبوط ہو جائے۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور اس تکلیف پر جو تم کو پہنچے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے اور تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ غم پہ غم اس لیے دیا تاکہ پہلا والا غم بھول جاؤ اور غم اٹھانے کی عادت ہو جائے اور حوصلے تمہارے مضبوط ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ تمہارا بڑھ جائے، یہ ہے۔ اور اللہ نے پھر آگے کیا مدد کی؟ تمہارے اوپر سکینہ نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی نیند اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور میدان جنگ میں نیند، یہ عجیب و غریب بات ہے، انگاروں پہ نیند، عجیب بات ہے نہیں ہے؟ پھولوں کی سیج پہ نیند آئے تو سمجھ میں آتا، انگاروں پہ نیند یہ کہاں؟ مگر صحابہ کرام پر ان حالات میں اللہ نے ان کو سلا دیا میدان جنگ میں، یہ اللہ کی نعمت تھی، اس کا ذکر آگے کی آیتوں میں ہے۔ اگر کسی سے قصور ہو جاتا ہے اور آدمی خفا ہوتا ہے تو پھر اس کو انعام نہیں دیتا، انعام کب دیتا ہے؟ جب اپنے ہوتے ہیں ان کو تنبیہ کرتا ہے، تنبیہ کرنے کے بعد تسلی دیتا ہے، اور تسلی کے بعد پھر انعام بھی دیتا ہے۔ اللہ نے معافی کا بھی اعلان کیا، اللہ نے تسلی بھی دی، اللہ آگے ذکر کر رہا ہم نے تمہیں انعام بھی دیا ہے، تو اپنے دل کو تھوڑا نہ کرو۔ یہ ہے صحابہ کرام کا مقام اللہ کی نظر میں۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ خاتون کے کینسر ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اور جو ہے 500 مرتبہ درود شریف پڑھیں 2 رکعت نماز کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا مانگیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ فرمائے گا۔ یہ کیا ہے؟ عمرانہ کامل، جو کیا ہے بھائی، کیا ہاسپٹل لکھا ہے، کیا لکھا؟ پڑھو ہندی میں۔ کلو شیرمال والے کا اتوار کے دن انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر سے قرآن ہیں؟ اچھا، کلو شیرمال والے بہت پابندی سے درس قرآن میں آتے تھے بیچارے، اللہ ان کا انتقال اتوار کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اہلیہ سلیم کی طبیعت خراب ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، جس کی طبیعت خراب ہے، اور جن پرچوں میں لکھا ہے، جو بھی لکھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ طبیعت جن کی خراب ان کی طبیعت صحیح کر دے، اور جنہوں نے ضرورت کے لیے لکھا اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کو پورا فرمائے۔ اور وہ پچھلے درس میں عثمان عظیم صاحب آتے ہیں، یہ انہوں نے بتایا تھا ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا 1 ہفتہ پہلے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ ان کو صبر کی توفیق دے، اور ان کی اہلیہ مرحومہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اے اللہ ایک ایک امتی کی حفاظت فرما، رحمت والے، جنت والے، مغفرت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرما، ان کی طرف سے بدظنی و قدورت سے ہر ایمان والے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو پوری امت کی طرف سے جزا عطا فرما۔ اے اللہ ان کی برکت سے بیماروں کو شفا، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ موسم کو سازگار و خوشگوار بنا دے۔ اے اللہ گرمی کی شدت کو ختم فرما دے۔ اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔